ماں کی کمزور آنکھوں میں علاج کا سوال ہوتا اور بچوں کی آنکھوں میں کل کے خواب۔ رشید مزدوری کرتا تھا، کبھی کام ملتا کبھی نہیں۔ جب کام ملتا تو جسم ٹوٹ جاتا تھا اور جب نہیں ملتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ غریبوں کی کہانی کا آغاز۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی ہے جو بولتے کم ہیں مگر سکھاتے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہانی ان ہاتھوں کی ہے جنہوں نے سپنے دیکھے تھے پر روٹی کی بوجھ تلے دب گئے۔ میں ساقی بٹ ہوں اور میں لکھتا ہوں ان غریبوں کے لیے جن کی زندگی ہر روز امتحان لیتی ہے اور پھر بھی وہ شکایت نہیں، صرف صبر کرتے ہیں۔ درد بھری کہانی ایک غریب شخص کی جس کا نام تھا عبدالرشید۔ شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ دیوار مضبوط نہ چاہت پوری، بس مجبوری ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ اس گھر میں رہتا تھا رشید جس کی جیب خالی تھی مگر ذمہ داریوں سے بھری ہوئی مجبوری۔ صبح ہوتی تو بھوک پہلے اٹھا دیتی، پھر رشید اٹھتا۔ ماں کی کمزور آنکھوں میں علاج کا سوال ہوتا اور بچوں کی آنکھوں میں کل کے خواب۔ رشید مزدوری کرتا تھا، کبھی کام ملتا کبھی نہیں۔ جب کام ملتا تو جسم ٹوٹ جاتا تھا اور جب نہیں ملتا تو دل ٹوٹ جاتا۔ ایک دن اس کا بیٹا بولا، ابا سکول کب جاؤں گا؟ رشید چپ رہا کیونکہ غریب کے پاس جواب نہیں ہوتے، صرف خاموشی ہوتی ہے۔ رات کو جب شہر روشنی میں ڈوبا ہوتا، رشید اندھیری سے باتیں کرتا، سوچتا شاید میں ہی غلط ہوں جو محنت کر کے بھی خوش نہیں ہو پاتا۔ اس کی بیوی نے کبھی شکایت نہیں کی، بس اتنا کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ پر رشید جانتا تھا کہ اللہ امتحان لیتا ہے اور غریب سب سے زیادہ۔ ایک دن ماں کی دوا کے پیسے نہ تھے، ڈاکٹر نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ رشید نے اپنی روٹی بیچ دی صرف اس لیے کہ ماں کی سانس چلتی رہے۔ لوگ کہتے ہیں محنت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ محنت کرنے والے کا درد کیوں سمجھے گا، کون سمجھے گا۔ رشید آج بھی جی رہا ہے، نہ شوق کے لیے نہ خوشی کے لیے، بس فرض کے لیے، کیونکہ غریب کے پاس مرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ آخری الفاظ ساقی بٹ کی کلام سے۔ یہ کہانی صرف رشید کی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کی ہے جو غریبی میں پیدا ہوا اور ذمہ داریوں میں جوان ہوا۔ میں ساقی بٹ لکھتا ہوں تاکہ شاید کوئی ایک دل پگھل جائے اور سمجھ لے، غریب کمزور نہیں ہوتا، بس اس کی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔